السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا للہ الدین الخالص۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، مخلصین لہ الدین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ طالب علم کو یہ بات سمجھنے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات لکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنے سے مومن کو اجر ملتا ہے اور اس کی نیکی لکھی جاتی ہے، بھلے بعد میں اس کے عمل میں ریا نکلے یا کسی وجہ سے اس کا عمل قبول نہ ہو، لیکن نیت کے کرنے سے اسی وقت اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے اور عمل کے اندر دوام نہیں ہوتا۔ کوئی بھی عمل کریں وہ محدود ہوگا، لیکن نیت کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ اگر اس کی زندگی 100 سال ہو تو یہ نیت 100 سال تک کی ہوگی، اور اگر اس کی عمر اس سے بھی زیادہ ہو تو اس نیت کی بھی مدت زیادہ محیط ہو جائے گی۔ اس دوام کی وجہ سے نیت عمل سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن اس کو اس کے بدلے میں جو نیت ملے گی اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں، لیکن جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یعنی کافر نے کفر تو محدود عمر کے لیے کیا تھا، مگر ہمیشہ ہمیشہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ علماء نے اس کی یہی وجہ بتائی کہ اگرچہ مومن محدود عمل کرتا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں میرے اپنے پروردگار کی فرما برداری کرتا رہوں گا، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اور کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں ماننا یا پھر اس کے ساتھ کسی کو اور شریک کر دینا، اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ نیت قلب کا عمل ہے، اس قلب کو پورے جسم میں فضیلت کا مقام حاصل ہے، کیونکہ وہاں پر انسان کو معرفت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا
قلب کا عمل باقی تمام جسم کے اعضاء کے عمل پر فضیلت رکھتا ہے، اس لیے یہ ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، ان کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اس میں کوئی اور مقصد بھی ہے۔ نیت کی خرابی کی وجہ سے پہاڑوں جیسے بڑے عمل قیامت کے دن ہباء منثورا بنا دیے جائیں گے، یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی، وہ تمام اعمال بیکار کر دیے جائیں گے۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان کر کے بھول جاتا ہے، نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا، اس کے حق لینے والے بہت ہوں گے، جب ان کو ان کا حق دے دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے اعمال ہی ختم ہو جائیں گے۔ دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ اب ضرور جہنم میں جائے گا، مگر پروردگار عالم کا احسان، آپ پروردگار عالم فرمائیں گے اس کے نام اعمال کے سب اعمال اگرچہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی نیت سب کے لیے ہمیشہ کے لیے تھی، بھلائی کی ہوتی تھی۔ اس بندے کی بھلائی کی یہ نیت مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اس پر آئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش فرما دی۔ صدق دل کی علامت یہ ہے کہ جو انسان کے بس میں ہو وہ کر لے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب میں یہ چاہتا ہوں، اب کیسے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط؟ تو صدق دل کی یہ علامت لکھی گئی ہے کہ جتنا اس کے اختیار میں ہے اگر وہ کر لے گا تو اللہ رب العزت اسے اس کا بھی اجر عطا فرما دیں گے جو اس کے اختیار سے باہر ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑے بڑے امیر گزرے ہوں گے، دنیا کے اندر ان کا شمار امراء میں ہوگا، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو فقراء میں شمار فرمائیں گے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں نان شبینہ کو ترستے تھے، فاقوں میں زندگی گزارتے تھے، مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ان کا حشر کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کے دل کی وہی نیت تھی جو قارون کے دل کی تھی۔ یہ دل کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اسی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما لیں گے۔ آمین ثم آمین۔ پروردگار ہماری بھی نیت وہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کی رضا اور رغبت چاہتے ہیں، ہم قیامت کے دن پروردگار کے جو ہے خوش ہونے کا ذریعہ پروردگار ہمیں بنا لے، یہی ہماری کوشش اور خواہش ہے۔ پروردگار ہمیں بھی ان بندوں میں شمار فرما لے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہم اخلاص کے بارے میں بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مثال دے کر سمجھائیں کہ مخلص کون ہوتا ہے؟ حضرت نے ان کو ایک عجیب مثال سے بات سمجھائی۔ فرمایا، کیا تم نے کبھی بکریوں کے چرواہے کو دیکھا ہے؟
عرض کیا جی ہاں۔ پوچھا جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ارد گرد بکریاں موجود ہوتی ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی اس کے دل میں یہ خیال گزرا ہے کہ میری اس عبادت پر بکریاں میری تعریف کریں گی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے دل میں ذرا بھی توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری تعریفیں کریں، جیسے کسی کو بکریوں سے تعریف کی امید نہیں، اسی طرح اس کے دل میں بھی لوگوں سے تعریف کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ہیرا اور موتی دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے مگر قیمت کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ جس عمل میں بھی اخلاص ہوگا وہ ہیرے اور موتی کی طرح ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یک مرتبہ میں بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ مکتوب یا وعظ و نصیحت کی باتیں، قرآن و حدیث کی باتیں، قلم ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ میں نے اسے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ذرا ٹھیک کیا، ناخن پر سیاہی لگ گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں لکھتا رہا، کچھ دیر کے بعد مجھے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ جب میں بیت الخلاء میں گیا تو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنے لگا تو اچانک میری نظر اس سیاہی پر پڑی، انگوٹھے کے ناخن پر جو لگی تھی، وہ قلم لگانے کی وجہ سے، اس کی نب لگنے کی وجہ سے تھوڑی سی سیاہی انگوٹھے کے ناخن پر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ جس سیاہی کو میں اللہ رب العزت کے کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لکھنے میں استعمال کرتا ہوں، اگر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور طہارت کے لیے پانی استعمال کیا تو یہ سیاہی دھل کر نجاست کے اندر شامل ہو جائے گی، اور یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی۔ چنانچہ میں نے اپنے تقاضے کو دبایا اور بیت الخلاء سے باہر آ گیا۔ پھر ایک پاک جگہ میں نے اس سیاہی کو دھو لیا۔ جیسے ہی میں نے پاک جگہ پر سیاہی کو دھویا، اسی وقت مجھے الہام ہوا، احمد سرہندی، تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھنے میں یہ عمل کتنا چھوٹا ہے، مگر چونکہ اخلاص تھا اس لیے مغفرت کا سبب بن گیا۔ 3 چیزیں اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ پہلی چیز رجوع، کوشش کی جائے کہ رجوع ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ، منیبین الیہ ثم اناب۔ دوسری چیز احتیاج، کہ ضرورت کے وقت انسان ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، خواہ کوئی بھی ضرورت ہو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے پروردگار سے مانگے۔ اسی کو رجوع اللہ، انابت اللہ کہا جاتا ہے، کہ جو بھی چھوٹی سی ضرورت ہو وہ پہلے اپنے پروردگار سے مانگے، متوجہ ہو، خواہ کوئی بھی ضرورت ہو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے پروردگار سے مانگے، اور اس کے بعد اس تسمے کو درست فرمائے۔ تیسری چیز اعتماد، بھروسہ، ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر رکھے۔ کوئی بھی کام کیا جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھا جائے۔ جس بندے کی یہ 3 عمل ٹھیک ہو جائیں گے
اس کی زندگی شریعت و سنت کے مطابق بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں 3 باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت عام ہو گیا ہے۔ پہلی بات، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، مگر کام آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں، زندگی ہی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہیں، بلکہ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی، اب تو رب کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ شریعت کے حکم کو ہی سب پر فضیلت حاصل ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خادم، ایک ہوتا ہے غلام، اور ایک ہوتا ہے بندہ۔ خادم آزاد ہوتا ہے مگر کچھ وقت کے لیے اس کی خدمت پر مامور ہوتا ہے۔ غلام اس سے ذرا کم درجے کا ہوتا ہے، وہ خریدا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو بندہ کہتے ہیں وہ غلام سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی ملک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اختیار بہت زیادہ ہے۔ یہ نسبت اس کے جو ایک بندے کو غلام پر ہوتا ہے، غلام سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی ہر بات مانے گا؟ کیا ہم بھی اپنے پروردگار حقیقی کی بات اس طرح مانتے ہیں؟ بہت کم، نہیں کے برابر۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم کام کیا کرتے ہیں؟ آزاد لوگوں والے کام کرتے ہیں، اپنی من مرضی والے کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی ہم کو اپنی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی، باقی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں۔ اسی لیے کسی عارف نے کہا، اے دوست، تم لوگوں کے عیب اس طرح نہ دیکھو جیسے تم لوگوں کے آقا ہو، بلکہ اس طرح سے دیکھو جیسے تم بھی کسی کے غلام ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں آتا جب تک سب کچھ اپنے پاس حاصل نہیں کر لیتے۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مگر رزق کے معاملے میں جب تک آنکھ سے نظر نہیں آ جاتا کہ ہاں سب کچھ آ گیا ہے، جیب میں موجود ہے، اس وقت تک یقین نہیں آتا۔ اس لیے جو بندہ آج دینداری کی زندگی گزارتا ہے اور طالب علم بننا چاہتا ہے، تو گھر والوں کا اس سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کھاؤ گے کہاں سے؟ ان کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچائیں گے۔ ایک صاحب بیرون ملک میں ملے، یہ جو ہے تذکرہ ان اللہ کے نیک برگزیدہ بندے کا ہے جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک صاحب بیرون ملک میں ملے، وہ کہتے تھے میں تقلید کو نہیں مانتا، اور فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ کچھ باتیں کہنے کے بعد مجھے کہنے لگے، آپ لوگوں کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی کام آتا ہے؟ کام ہی نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اللہ کے بندے، اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دینا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں اللہ اللہ کے سوا کوئی کام نہیں تھا۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، مگر ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آتا
جب تک ہماری جیب میں کچھ نہیں آ جاتا۔ اس لیے جو بات تو کہہ رہا ہے کہ میں تقلید کو نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، بس اتنا تجھ سے گزارش ہے کہ حشر کے میدان میں یہی جملے دہرا دینا کہ ان کو سوائے اللہ اللہ کرنے کے دوسرا کچھ کام ہی نہیں آتا، بس یہی ہماری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ملاقات کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس بات کو تو ہم سب مانتے ہیں، مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے دنیا والوں کو، تمام لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے آزو بازو آگے پیچھے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، مگر کام ہر وقت جو ہے اپنی مرضی والا کرتے ہیں، اللہ کی رضا والا کوئی کام ہم کرتے نہیں۔ ہمیں موت کی تیاری جس طرح سے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ دنیا انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے اور اس کے آرزوؤں کو جوان کر دیتی ہے۔ جی ہاں، عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آرزوئیں بھی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہم اپنے کاموں کو سمیٹتے نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے بارات والے گھر پہنچ گئے تھے اور لڑکی والے لڑکی کے کان چھدوانے کہیں گئے ہوئے تھے۔ اسی طرح جب انسان کی روانگی کا وقت آئے گا تو اسے کھڑے پیر سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک اور مثال پر ذرا غور کیجئے، اگر کسی دن آپ اپنے کاموں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آ کر کہے کہ بھائی اٹھ کر چلو، فلاں کام کے لیے فلاں شہر جانا ہے، تو آپ کو کتنی مصیبت نظر آئے گی۔ آپ کہیں گے بھائی میں یہ کام جو ہے اسے بھی کرنا ہے، یہ کہنا ہے، وہ بتانا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد سینکڑوں ایسے کام نظر آئیں گے، ہم کہیں گے میرا تو فلاں کام میرے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میرا موجود ہونا ضروری ہے۔ اس پر موت کو قیاس کریں کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اچانک آ کر جو ہے لے کر چلے جائیں گے، پھر ہمارے پیچھے کاموں کا کیا بنے گا؟ اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی علیحدہ وقت نہیں ملے گا۔ علماء نے اچھے سالک کی 3 علامتیں لکھی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والا سالک، یعنی سلوک پر اپنا جو ہے ارادہ کرنے والا، اس کے اوپر عمل کرنے والا، وہ دنیا سے نگاہیں ہٹا کر آخرت پر جما لیتا ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کا دل اس کو دھوکے والے گھر سے کٹ جاتا ہے اور آخرت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں دنیا آخرت کے سائے کی مانند ہے، اگر ہم سائے کے پیچھے جائیں گے تو یہ سایہ کبھی نہیں ملے گا، لیکن اگر آخرت کو بنا لیں گے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی چلے جائے گی۔ انسان کو بن مانگے دنیا تو مل سکتی ہے، لیکن بن مانگے آخرت نہیں مل سکتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔
دوسری علامت یہ ہے کہ موت کو محبوب سمجھتا ہے۔ آج تو حالت یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں موت کا نام لیں تو عورتیں نام بھی سننا پسند نہیں کرتیں، جبکہ ہمارے اکابر کا یہ حال تھا کہ موت کو یاد کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر لکھوایا، کفا بالموتی واعظاً یا عمر، اے عمر موت ہی نصیحت کافی ہے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اس بات پر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ رہو اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کرو۔ کیا ہم بھی اپنی موت کو یاد کر لینے کے لیے کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں؟ آپ خود سوچئے۔ اسی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے رومی کو خط لکھ کر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا تھا، میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کا پیالہ پینا اس طرح پسند کرتی ہے جس طرح تم شراب کا پیالہ پینا پسند کرتے ہو۔ وہ موت کے انتظار میں رہا کرتے تھے۔ ملک الموت کو دیکھ کر کہتے تھے، کتنا ہی اچھا مہمان آیا، ہم تو عرصے سے تمہارے انتظار میں تھے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ صلحاء کا مقبول ہو، نیک اور پارسا لوگ اس کو پسند کریں۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ علماء پر ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جن کو علماء سے حسن ظن حاصل نہ ہو، کچھ تو علم کے ہی مخالف ہوتے ہیں اور کہتے ہیں علموں بس کریں اور یار، یعنی علم ذکر و سلوک کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ معاون ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور میرا ایک اور ساتھی اکٹھے سلوک کی راہ پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منزل زیادہ آسان کر دی، کیونکہ میں علم میں اپنے بھائی سے بڑھا ہوا تھا۔ سالک کو چاہیے کہ وہ سب صلحاء سے عقیدت اور محبت رکھے۔ اول تو وہ مراد بنے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بنے تھے، جیسے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مراد بنے۔ ان کے شیخ ان پر اتنے خوش تھے کہ فرمایا کرتے تھے، اگر شریعت اجازت دیتی تو 2 بندوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے تو میں وصیت کر جاتا کہ امیر خسرو کو اور مجھے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ کہے فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن رب کریم نے مجھ سے پوچھا کہ تو میرے پاس کیا لایا ہے تو میں ثناء اللہ کو پکڑ کر اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ سالک اول تو مراد بنے، اگر مراد نہیں بن سکتا تو کم از کم مرید تو بنے۔ شیخ کی ارادت تو دل میں ہی صحیح، بلکہ آج کے دور میں تو ارادت بھی خالی خولی ہوتی ہے۔ مرید چاہتا ہے کہ میں پیر بن کے رہوں اور پیر سے توقع کرتا ہے کہ وہ مرید بن کر رہے۔ اس طرح چونکہ ارادت پختہ نہیں ہوتی، اس لیے انسان بہت سارے فیوضات سے محروم رہ جاتا ہے۔
بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اللہ اپنی محبت اور معرفت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا۔ ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔